وہ سلطان جس کے نام سے پورا یورپ کانپتا تھا، اس کی عقل کے آگے دشمنوں کی تلواریں بے اثر ہو جاتی تھی، جس نے جوانی میں سلطنت سنبھالی، جسے سنبھالنا بڑوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ آج ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کی، جنگوں کی نہیں بلکہ اس کی زندگی کی، اس کے سوچنے کے انداز کی اور اس کی پراسرار موت کے بعد ہونے والے حالات کی۔ سلطان محمد فاتح بچپن سے ہی عام شہزادوں جیسا نہیں تھا۔ وہ خاموش رہتا، گہرائی سے سوچتا اور ایسے سوال کرتا جو اساتذہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے۔ اس کے اساتذہ میں بڑے علماء، جنگی ماہرین اور فلسفی شامل تھے۔ اسے صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا گیا بلکہ ریاست چلانا سکھائی گئی۔ وہ تاریخ پڑھتا تو صرف واقعات نہیں بلکہ غلطیاں تلاش کرتا۔ 1451 میں جب اس نے دوبارہ تخت سنبھالا تو دربار نے بالکل ایک مختلف سلطان دیکھا۔ فیصلے تیز، سزائے سخت، انصاف بے لاگ۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، سلطنت احساسات سے نہیں قانون سے چلتی ہے۔ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا اگر وہ ریاست کے خلاف گئے۔ سلطان محمد فاتح کی سب سے بڑی طاقت اس کی ذہانت تھی۔ وہ دشمن کو پہلے دوست بناتا، پھر اس کی کمزوری جانتا اور آخر میں فیصلہ کن وار کرتا۔ کئی ریاستیں اس سے لڑے بغیر ہی جھک گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سلطان میدان جنگ سے پہلے دماغ میں جنگ جیت چکا ہوتا ہے۔ عدل، قانون اور نظام۔ سلطان نے باقاعدہ قانون نامہ بنایا جس میں یہاں تک لکھا تھا کہ سلطان بھی قانون سے بالاتر نہیں، گورنر اگر ظلم کرے تو سزا ہوگی، مذہب کی بنیاد پر کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی مسلمان، عیسائی اور یہودی اس کے دور میں نسبتاً مطمئن تھے۔ سلطنت کا خوف اور احترام۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد، جس کی تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں، سلطان محمد فاتح پورے یورپ میں ایک نام بن چکا تھا۔ بادشاہ ایک دوسرے کو خط لکھتے اور اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کا ایک جملہ مشہور تھا، طاقت تلوار سے نہیں، فیصلہ کرنے کی ہمت میں ہوتی ہے۔ آخری برس، چین ختم ہو گیا۔ زندگی کے آخری سالوں میں سلطان محمد فاتح بے چین رہنے لگے۔ وہ زیادہ خاموش تھا، راتوں کو جاگتا، نقشے دیکھتا اور نئی مہاد کی منصوبہ بندی کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ رکنا کمزوری ہے۔ موت سے پہلے کی آخری تیاری۔ 1481 میں اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کروائی۔ سپاہیوں کو حکم ملا کہ تیار رہو، لیکن منزل کسی کو نہ بتائی گئی۔ یہ راز تھا جو سلطان نے اپنے ساتھ قبر تک لے گیا۔ راستے میں سلطان کی طبیعت خراب ہوئی، درد، کمزوری، بخار اور پھر بستر سے نہ اٹھ سکا۔ 3 مئی 1481 سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں یہ پرانی بیماری تھی، کچھ کہتے ہیں اسے آہستہ آہستہ زہر دیا گیا، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، یہ موت اچانک تھی۔ موت کے فوراً بعد کیا ہوا؟ سلطان کی موت کی خبر کئی دن چھپائی گئی کیونکہ تخت کا مسئلہ تھا، شہزادوں میں مقابلہ تھا۔ آخرکار سلطان بایزید ثانی تخت پر بیٹھا، لیکن سلطنت کا مزاج بدل گیا۔ فتح کے بعد سلطنت قائم رہی، مگر وہ خوف، وہ رعب، وہ ذہانت دوبارہ کم ہی نظر آئی۔ یورپ نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ فاتح اب نہیں رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح مر گیا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت عمر میں نہیں، سوچ میں ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک مکمل ریاست تھا۔ آخری سوال، آپ کے خیال میں سلطان محمد فاتح کی موت قدرتی تھی یا خاموش سازش؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔